فانگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جو ساتھی دریا کے کنارے پر تھے وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے کیونکہ فضا پولیس بوٹ کے سائرن سے گونج رہی تھی۔ پولیس نے ان کی فائرنگ کے دھماکے سن لیے تھے اور ان کی بوٹ نے وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ لیکن سونی کہاں ہے؟ ٹائیگر نے سوچا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن پر توانائی حملہ ور ہو رہی تھی۔ موت اس پر غالب آنے کی بار بار کوشش کر رہی تھی لیکن اندرونی طاقتیں زور نہیں چلنے دیتی تھی۔ اس کی نس نس میں شرارے بڑھتے جا رہے تھے۔ جو گولیاں اس کے جسم میں لگی تھی وہ انگاروں کی طرح اس کی ہستی کو اندر سے جلا رہی تھی۔ ان گولیوں کا نکل جانا ہی اس کی زندگی کی ضمانت بن سکتا تھا۔ اگر وہ دریا کے کنارے پر پہنچ جاتا تو ان گولیوں کو نکالنے کی ترکیب ہو سکتی تھی، لیکن پولیس بوٹ کی موجودگی میں ایسا مشکل تھا۔ اس نے خود کو پانی میں رکھتے ہوئے اطراف کا جائزہ لیا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں نے اسے جو منظر دکھایا وہ اطمینان بخش تھا۔ فانگ کا جہاز دریائے وانگ پو میں بہت آگے جا چکا تھا اور پولیس بوٹ اس کے تعاقب میں جا رہی تھی، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ یہ ہلکی پھلکی بوٹ جہاز کو پکڑنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پولیس بوٹ کافی آگے نکل گئی تو ٹائیگر نے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اسے ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ حواس ایک بار پھر رفتہ رفتہ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ہستی کسی بنور میں پھنس کر چکرا رہی ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب ایک بھی بادل نہیں تھا۔ دریا کا کنارہ 50 گز دور تھا اور یہ فاصلہ اسے میلوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور تیرتا رہا۔ بار بار اس کا سر پانی میں ڈبکی لگا جاتا، ہاتھ پیروں میں تو گویا جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ خون بند کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن اب جسم میں موجود گولیاں اسے نقصان پہنچا رہی تھی۔ اگر وہ خون بند نہ کرتا تو اب تک نہ جانے یہ سرخ زندگی کس قدر بہہ گئی ہوتی اور وہ اس وقت زندہ بھی ہوتا یا نہیں۔ دریا کے کنارے اگی ہوئی سبز جھاڑیاں اسے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جھاڑیاں اس کی زندگی کی ضمانت دے رہی تھی۔ اسے بس اتنا ہی کرنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان جھاڑیوں تک پہنچ جائے۔ ٹائیگر اس ہیولے سے بے خبر تھا جو ان جھاڑیوں میں تیزی سے متحرک تھا۔ یہ ماسٹر تاؤ تھا جو فانگ کی آواز سن کر پولیس بوٹ کے ساتھ ہی وہاں پہنچا تھا۔ ماسٹر تاؤ وہاں پہنچتے ہی متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے کچھ لوگ جھاڑیوں میں ادھر ادھر دوڑتے دکھائی دیے تھے لیکن ان میں ٹائیگر نہیں تھا۔ اچانک اس کی سماعت سے ایک نسوانی کرا ٹکرائی۔ وہ چونک کر ادھر متوجہ ہوا اور چند ہی لمحوں میں سونی کے قریب پہنچ گیا۔ سونی کو زخمی حالت میں اٹھا کر وہ دریا کے کنارے لے آیا۔ وہ نرمی سے بولا، جسم کو ساکت رہنے دو، کوئی حرکت نہ کرو، خون ضائع نہ ہونے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لبادے سے ایک پٹی پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سونی پر بھی غنودگی سی طاری تھی۔ وہ بار بار پلکوں کا بوجھ اٹھا کر کچھ دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی زبان ماسٹر تاؤ کو ٹائیگر کے بارے میں بتانے کے لیے بے چین تھی، لیکن جسمانی توانائی آڑے آ رہی تھی۔ شہزاد کہاں ہے؟ ماسٹر تاؤ نے دریافت کیا۔ اس سوال نے سونی پر جادو سک کر دیا۔ اسے لمحے بھر کے لیے اپنے جسم میں توانائی کی ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ دریا کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ماسٹر تاؤ نے دریا کی جانب دیکھا اور تب اچانک ہی اس کی نگاہ ٹائیگر پر پڑی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پانی سے نکل رہا تھا۔ اگلی ساتھ ماسٹر تاؤ آندھی اور طوفان کی طرح ٹائیگر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ماسٹر تاؤ نے گہری نگاہ سے سونی کی طرف دیکھا اور زیر لب بولا، دنیا میں کسی بھی جگہ وہ خبیث کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ سونی فکر مند نگاہوں سے ٹائیگر کی طرف دیکھ رہی تھی جو زمین پر ایک چٹائی کے اوپر ساکت پڑا جھونپڑی کی چھت کو گور رہا تھا۔ ماسٹر تاؤ آہستہ آہستہ چلتا جھونپڑی کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں باہر گورنے لگی۔ دور دریائے وانگ پو کا پانی کسی چمکدار سیال کی طرح بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر وہ کتیا کا بچہ زندہ بچ گیا ہے تو دنیا میں کسی بھی جگہ اپنی تمام تر خباستوں اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی تیر رہی تھی۔ کاش میں کچھ دیر قبل وہاں پہنچ گیا ہوتا۔ سونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے حسین چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک کا احساس ہوتا تھا۔ اچانک ٹائیگر کی ساکت حالت میں تبدیلی رونما ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ اس وقت اسی جھونپڑی میں تھا جہاں پہلے بھی ماسٹر تاؤ کے ساتھ ایک بار آ چکا تھا۔ ٹائیگر کی طرف دیکھ کر سونی ہونٹوں پر بڑی ہی خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں جھونپڑی میں آئے کئی دن ہو گئے تھے۔ ان کے زخموں کی مناسب دیکھ بھال کی گئی تھی اور وہ ایک بار پھر پوری طرح صحت مند تھے۔ سونی کا ذہن ماضی کے ان دنوں کی یاد میں ڈوب گیا جب فانگ نے اس کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ اسی روز اس نے پہلی بار ٹائیگر کو دیکھا تھا۔ تب وہ اس کے بارے میں کتنی غلط رائے قائم کر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دوسرا فانگ سمجھ بیٹھی تھی، فانگ جو درندہ تھا، فانگ جو شیطان تھا، لیکن ٹائیگر فرشتہ رحمت ثابت ہوا۔ وہ اس کی ذہانت اور دلیری کے علاوہ مارشل آرٹس میں مہارت کی بھی دل سے قائل تھی۔
اور اب تو اس نے ٹائیگر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا، بلکہ اس کے نزدیک ٹائیگر کی حیثیت ایک ایسے دیوتا جیسی تھی جسے وہ دل دل میں پوجنے لگی تھی۔ سونی وہ وقت یاد کر کے کانپ گئی جب ٹائیگر نے اسے بلیک سرکل کی گرفت سے آزاد کرایا تھا اور وہ گولیوں کی بوچھار میں وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ یہ سوچ کر نیم جان ہو جاتی تھی کہ اگر اسے رہا نہ کرایا گیا ہوتا تو آج وہ ان دو ہستیوں کی رفاقت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ہانگ کانگ کے کسی کبا خانے کی زینت بن کر زندگی گزار رہی ہوتی، اور ہر آنے والی شب اسے گناہوں کی دلدل میں مزید نیچے ہی نیچے لے جا رہی ہوتی۔ وہ منظر تو سونی زندگی میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی جب اس نے ٹائیگر کو بلیک سرکل کے قاتل کے ہاتھوں زخمی ہو کر دریائے وانگ پو میں گرتے دیکھا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ اس کا دیوتا ہلاکت میں پڑ گیا ہے، لیکن عین وقت پر ماسٹر تاؤ کی آمد نے نہ صرف اسے بلکہ ٹائیگر کی زندگی کو بھی بچا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر اس جھونپڑی میں آ گیا تھا جہاں اب تک ٹائیگر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا تھا۔ اس دوران میں سونی نے اس کی دیکھ بھال میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہتی تھی اور ہر دم یہی سوچتی رہتی کہ آخر یہ حسین و جمیل جوان در حقیقت کون ہے اور یہ اس کی زندگی میں کیوں آیا ہے۔ اس نے ٹائیگر کے زخم دیکھے تو مارے حیرت کے گنگ رہ گئی۔ ان زخموں کی موجودگی میں کسی انسان کی زندگی ممکن نہیں تھی، لیکن ناقابل یقین بات یہ تھی کہ ان سے خون نہیں رستا تھا۔ ماسٹر تاؤ نے جو جڑی بوٹیاں استعمال کی تھی ان کی مدد سے زیادہ وہ اپنی خفیہ صلاحیتوں اور طاقت کے بلبوتے پر زندگی کو موت کے جبڑوں سے نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ سونی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ٹائیگر سے محبت کرتی رہے، لیکن کیسے؟ وہ حیران تھی کہ ایک ایسے شخص سے کس طرح محبت کی جا سکتی ہے جو کسی قسم کا اظہار ہی پسند نہیں کرتا۔ اب اسے یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ اس جوان سے وہ محبت نہیں کی جا سکتی جو دنیا میں عورت اور مرد کے مابین ازل سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے اپنے من مندر کا دیوتا مان لیا تھا اور اس کی داسی بن گئی تھی۔ وہ ایک خاموش پجارن بن کر اپنے جذبہ محبت کی تسکین کرنے لگی تھی۔ سونی نے ٹائیگر کو سمجھنے کے لیے ماسٹر تاؤ سے کنگ فو اور مارشل آرٹس کے لیے روحانی پہلو پر بہت سے سوالات کیے تھے اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ ٹائیگر اسے اپنی دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ ایک خاص مشن پر کام کر رہا ہے اور سونی اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ٹائیگر کی توجہ بڑھتی ہے اور اس نے ہر خیال ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ٹائیگر ایک بار پھر اسے دور ہو جانے والا ہے۔ کیا آپ نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں؟ ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ وہ ماسٹر تاؤ کی طرف متوجہ تھا۔ سونی اپنے جذبات چھپائے خاموش بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ماسٹر تاؤ کھڑکی سے پلٹ کر مسکرانے لگا۔ تم انسانی شکار کے بہت شوقین معلوم ہوتے ہو، وہ بولا۔ ابھی تمہیں ٹھیک ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم دوبارہ شکار پر جانے کے لیے پر تول رہے ہو؟ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی ناقابل فہم مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ماسٹر تاؤ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگرچہ انہیں ایک دوسرے سے ملے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ میں نے کچھ انتظام تو کیا ہے، ماسٹر تاؤ نے جواب دیا اور ٹوٹی پھوٹی میز سے ایک خشک پھول اٹھا کر اس کی پتیوں کو اپنی کشادہ ہتھیلی پر بکھیرنے لگا۔ اگر تم جانے پر بضد ہو تو آج رات وانٹی نام کا ایک ملاح شانتاؤ جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ تمہیں ہانگ کانگ جانے والے جہاز میں منتقل کر دے گا۔ میں تمہارے کاغذات کی تیاری کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، بشرطے کہ تم ایک روز اور نہیں، میں آج ہی رات جانا چاہتا ہوں۔ ٹائیگر کے لہجے میں ضد تھی۔ ماسٹر تاؤ کے لبوں پر شفیق مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور اسے پورا کھول کر پھول کی پتیاں باہر فضا میں اچھال دی۔ پتیاں خنک ہوا میں تیرتی ہوئی دور تک بکھر گئی۔ سونی نے ماسٹر تاؤ کی آنکھوں میں ایک عجیب اور ناقابل فہم سی چمک دیکھی۔ ٹائیگر اب سونی کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس کا چہرہ جذبات سے عاری تھا، لیکن ٹائیگر اس کے دل میں جھانک کر سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اسے متوجہ پا کر سونی بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں تو سونی کو اپنے آپ میں بجلی کی انگنت لہریں دوڑتی محسوس ہونے لگی۔ کیا تم سناجو جاؤ گے؟ ٹائیگر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہاں جا کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ سونی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اورس مون سے ملوں گی اور اسے اوشان کی موت سے آگاہ کرتے ہوئے فانگ کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ میں اسے صورتحال سے مطلع کرنے کے بعد کہوں گی وہ بھی اپنے طور پر بلیک سرکل کا قلع کما کرنے کی کوشش کرے اور اگر ممکن ہو تو اوشان کے کسی شاگرد کو ہانگ کانگ بھیج دے تاکہ وہ وہاں فانگ کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کر سکے۔ اس کے علاوہ اسے چاہیے کہ وہ ماسٹر تاؤ کی کسی خاص پیغام کا انتظار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے
اور اگر یہ ممکن نہ ہوئی تو میں اس سلسلے میں اوریس مون سے مدد طلب کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ سنجیدگی سے ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنا وعدہ بھی یاد ہوگا کہ 1 سال تک میں تمہارا سناجو قصبے میں انتظار کروں گی، اس کے بعد تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوں گی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے حیرت تھی کہ سونی اتنے قلیل عرصے میں اسے کس قدر قریب آ گئی ہے۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے رہے۔ موسم سرما کی دھوپ باہر پھیلی ہوئی تھی اور جھونپڑی کی کھڑکی سے اندر آنے والی کرنوں سے سونی کے بالوں کے گرد ایک نورانی ہالہ سا بن گیا تھا، جس کی باعث اس کے حسن میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ اچانک ماسٹر تاؤ نے کھڑکی کے قریب کھڑے کھڑے پاؤں زمین پر گھسیٹا۔ خفیف سی اس آواز نے سونی کا انہماک توڑ دیا۔ اس نے پلٹ کر ماسٹر تاؤ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے وہ اس کا کوئی جانی دشمن رہا ہو۔ وہ ٹائیگر کی آنکھوں میں ڈوبی رہنا چاہتی تھی اور ماسٹر تاؤ کی حرکت سے اس کا تاثر و متاثر ہو گیا تھا۔ سونی کے سناجو جانے کے سلسلے میں لاہے عمل ترتیب دیا جا چکا ہے۔ میرے پاس دوست مختلف مقامات پر موجود ہیں، وہ اس سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ بحفاظت منزل مقصود تک پہنچ جائے گی۔ ماسٹر تاؤ نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ بحفاظت کا لفظ سونی کے لیے بے معنی تھا، کیونکہ اس کی زندگی کے حسین ترین دنوں کا خاتمہ ہو رہا تھا اور وہ ٹائیگر کی رفاقت کھو رہی تھی۔ نومبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ ان کی کشتی سفر پر جانے کے لیے تیار تھی۔ ٹائیگر کنکھیوں سے بوٹ مین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا جس نے ایک باریک کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ روانگی کی تیاری میں مصروف تھا اور ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ آخر یہ شخص اسے چین سے کہیں اسمگل کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک خطرناک ترین کام تھا اور اس شخص نے اسے پورا کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ ساحل کی طرف دیکھنے لگا جہاں ماسٹر تاؤ سونی کے ساتھ کھڑا تھا۔ ماسٹر تاؤ کے دانت دور سے بھی ویسے ہی چمکدار لگتے تھے جیسے کہ قریب سے لگتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کشتی کے قریب آ گئے اور ماسٹر تاؤ نے محبت سے ٹائیگر کا کندھا تھپ تھپایا۔ پھر اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کی بڑی سی جیب میں دھنس گیا اور جب واپس آیا تو اس میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی۔ یہ ایک چرمی جلد والی کتاب تھی، بہت ہی قدیم کتاب۔ اس نے یہ کتاب ٹائیگر کے ہاتھ میں دے دی۔ ٹائیگر نے حیرت سے کتاب کی طرف دیکھا۔ اس کتاب کے حروف سنہرے تھے اور اس کا عنوان تھا سناجو کے اقوال۔ ٹائیگر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر اوشان کا چہرہ طلوع ہوا اور اس کا دل اس کے لیے احترام سے لبریز ہو گیا۔ یہ کتاب میں نے اوشان کے پاس کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ زیر لب بولا۔ اوشان کو ایسی کوئی کتاب اپنے پاس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ اسے زبانی یاد تھا۔ اس کتاب کی 1000 جلدیں آج سے لگ بھگ 1000 سال قبل تیار کی گئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا بھر میں اس کی صرف 3-4 ہی جلدیں محفوظ ہوں گی۔ میرے پاس سناجو کی کچھ اور تحریریں بھی موجود ہیں۔ جب ہم دوبارہ ملیں گے تو میں تمہیں وہ تحریریں بھی دکھاؤں گا۔ بہرحال اس کتاب کے ایک صفحے پر نشان لگا ہوا ہے، بوٹ مین سے کوئی بات کرنے سے قبل اس کا مطالعہ کر لینا۔ یہ کہہ کر اس کی نگاہ ٹائیگر سے سونی کی طرف منتقل ہو گئی اور اس میں بے پناہ نرمی سمٹ آئی۔ پھر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان سے کچھ دور ہٹ گیا۔ غالباً وہ ان دونوں کو الوداعی باتیں کرنے کی مہلت دینا چاہتا تھا۔ دو چاہنے والوں کو ایسے چند لمحات فراہم کرنا ایک بہت بڑا احسان تھا اور سونی اس احسان کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگرچہ سونی کا ہاتھ باری تھا اور آستین میں چھپا ہوا تھا، پھر بھی ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے بے پناہ نرم مخمل اس کے ہاتھ میں آگے ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے لب خاموش تھے، لیکن خاموشی کی اس زبان میں وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ انہیں ایک دوسرے سے جو کچھ بھی کہنا تھا اس کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹائیگر الوداعی ملاقات کے تقاضے پورے کر کے 2 قدم پیچھے ہٹا تو سونی کی آنکھوں میں موتیوں جیسے چمکدار آنسو تیرتے نظر آنے لگے۔ یخ بستہ ہواؤں نے انہیں آنکھوں کے کناروں پر منجمد کر دیا اور یہ رخساروں پر نہ ڈلک سکے۔ وہ پلٹی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بے ساختہ سسکیاں روکتی ہوئی ماسٹر تاؤ کی طرف بڑھ گئی۔ ٹائیگر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بوٹ مین کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بوٹ مین نے کشتی آگے بڑھا دی اور درائے وانگ پو کی لہروں پر ان کا سفر شروع ہو گیا۔ ٹائیگر نے بوٹ مین کی طرف دیکھا، وہ اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ اس کے ذہن میں ماسٹر تاؤ کا جملہ گونج گیا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے چرمی جلد والی مختصر سی کتاب کو دیکھا اور پھر اسے کھولے بغیر کشتی کے نچلے حصے کی طرف جانے والے زینے سے اترتا چلا گیا۔ وہ اپنے کیبن میں جا کر اطمینان سے ماسٹر تاؤ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ کیبن میں ایک بستر لگا ہوا تھا، وہاں تیل اور مچھلی کی بساند بسی ہوئی تھی۔ روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، تاہم اس وقت سمندر کے رخ واقع گول کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ٹائیگر بستر پر دراز ہو گیا۔ اس نے جیب سے سناجو خاندان کے اولین استاد کی لکھی ہوئی 1000 سال پرانی کتاب نکالی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کتاب پر زمانے کی طوالت ذرا سی بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ وہ احتیاط سے ایک ایک صفحہ دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔
اسے مخصوص صفحے کی تلاش تھی جس کا تذکرہ ماسٹر تاؤ نے کیا تھا، اور آگ پلٹتے ہوئے ایک جگہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس صفحے پر نشانی موجود تھی۔ وہ اس صفحے کا مطالعہ کرنے لگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی نوجوان ایک دریا کے کنارے پہنچا تو اسے ایک اجنبی ملاح دکھائی دیا۔ نوجوان دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اجنبی ملاح اس کے قریب آیا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دریا کے اس پار جانا چاہتے ہو، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ نوجوان کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی کشتی دریا کے درمیان ہی پہنچی تھی کہ اچانک نوجوان نے اجنبی ملاح سے سوال کیا، تم مجھے نہیں جانتے اور نہ ہی میں تمہیں جانتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے، پھر تم نے میرے ساتھ اس قدر ہمدردانہ سلوک کیا ہے۔ اجنبی ملاح نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش پانی میں پھینک دی۔ اگلے روز ایک دانا اسی دریا پر پہنچا تو اسے ایک اجنبی ملاح نظر آیا جس کے پاس ایک کشتی تھی۔ دانا دریا کے کنارے بیٹھ گیا تو ملاح اس کے قریب آ کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دریا کے دوسرے کنارے جانا چاہتے ہو، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ دانا کشتی میں سوار ہو گیا اور وہ دونوں دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دانا نے ملاح سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم واقعی ایک ملاح ہو۔ ملاح نے جواباً کہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم واقعی ایک دانا شخص ہو۔ دوسرے کنارے پہنچ کر دانا کشتی سے اتر گیا اور اجنبی ملاح کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، بہت بہت شکریہ، تم ایک مہربان آدمی ہو۔ ملاح تعظیماً جھک گیا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا اور دانا اپنے راستے پر چل دیا۔ ٹائیگر نے یہ قصہ پڑھا اور مسکرانے لگا۔ ممکن ہے یہ کہانی عام شخص کے لیے ایک عام سی اور بچکانہ کہانی رہی ہو، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ اس میں دانائی کی کون سی رمز پوشیدہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کتاب کی اس صفحے پر نشانی کے طور پر سیاہ ربن استعمال کیا گیا تھا۔ ٹائیگر رات بھر اطمینان کی نیند سوتا رہا۔ ماسٹر تاؤ نے کتابی کہانی کے ذریعے اسے جو پیغام دیا تھا وہ اس کے نزدیک بے حد اہم تھا، لیکن اس اہمیت کے پیش نظر وہ اپنی نیند خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں وہ عام آدمیوں سے بے حد مختلف تھا۔ گہری نیند کے باوجود وہ آس پاس سے اتنا ہی باخبر رہ سکتا تھا جیسے کہ جاگنے کی حالت میں رہتا تھا۔ اس کی حسیات اسے ماحول سے آشنا رکھتی تھی۔ اگلے روز ٹائیگر بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ کشتی سمندر میں پہنچ چکی ہے اور خنکی کا دور دور نام و نشان تک نہیں ہے۔ پانی کی دیو بیکر لہریں اٹھ اٹھ کر بوٹ کی طرف یوں بڑھتی تھیں جیسے اسے نگل جائیں گی۔ ٹائیگر کی نگاہیں دور افق پر جم گئی جہاں دھند ہی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ تب اسے اوشان کی باتیں یاد آنے لگی۔ سمندر اور صحرا میں صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ سمندر میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ جو شخص صحرا میں سفر کر چکا ہو اسے سمندر کی گہرائی ناپنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی روز تمہیں اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا، تب میری یہ بات یاد کر لینا، تم سمجھ جاؤ گے کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واقعی اوشان نے درست ہی کہا تھا۔ بڑی بڑی آبی لہریں صحرا میں پائے جانے والے بڑے بڑے ریتلے ٹیلوں کی طرح ہی تھی۔ سمندر کی نمکین ہوا اس کے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ ایک ہفتے تک وانٹی نام کا ملاح اس بادبانی کشتی کو چلاتا رہا جس میں ایک ہلکی سی موٹر بوٹ لگی ہوئی تھی۔ جب ہواؤں کا زور بڑھ جاتا تو وہ بادبان کھول دیتا اور موٹر بند کر کے انجن کی بچت کر لیتا۔ اس دوران میں ٹائیگر نے کئی بڑے بڑے جہاز بھی دیکھے، کوریا، تائیوان اور انڈو چائنا کے جہاز۔ اب تک صرف ایک بار وہ سمندر کے اس حصے سے گزرے تھے جہاں سے اسے دھند آلود ساحل کی لمبی لکیر دکھائی دی تھی۔ کشتی میں یہ شب و روز ٹائیگر نے بڑے صبر و تحمل سے گزارے۔ وہ زیادہ تر وقت مشق کرتے ہوئے گزارتا تھا، اس کے بعد جو مہلت ملتی اسے عملے استغراق میں صرف کر دیتا۔ ماسٹر تاؤ نے جو معلومات اسے فراہم کی تھی ان کے مطابق فانگ جس جہاز میں سوار تھا وہ ہانگ کانگ جا رہا تھا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ آج کل ہانگ کانگ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انقلاب سے قبل شنگھائی کو حاصل تھی، ایک ایسا شہر جہاں بین الاقوامی طور پر اسمگلنگ ہوتی تھی اور جسے منشیات کے نقل و حمل میں شاہراہ کی حیثیت حاصل تھی، جہاں پولیس والے خود مجرم تھے یا پھر مجرم گروہوں سے تعلق رکھتے تھے، جہاں معصوم لوگوں کو منشیات کا عادی بنایا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو زبردستی عصمت فروشی پر مجبور کیا جاتا تھا، جہاں بدماشوں، ٹھگوں، سود خوروں اور دھوکے بازوں کی بہتات تھی، اور جہاں قدم قدم پر نفسیاتی مریضوں اور قاتلوں کو گھومتے ہوئے پایا جاتا تھا، جہاں آدمی آدمی کی ہلاکت اور تباہی پر اپنی کامیابی اور عیش و عشرت کے محل تعمیر کرنے کا عادی تھا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ ہانگ کانگ مجرموں کی دنیا کا دارالسلطنت ہے۔ وہاں حقیر ترین نشے باز سے لے کر منشیات کے شہنشاہ چیو چاؤ جیسے لوگ رہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جہاں بلیک سرکل کے بچے کچے گرگے اور شیطان صفت فانگ کا ٹھکانہ تھا۔ ہانگ کانگ ایک ایسا شہر تھا جہاں صرف بڑی مچھلیوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ وہاں چھوٹی مچھلیاں صرف اس وقت تک زندہ رہتی تھیں جب تک کہ وہ بڑی مچھلیوں کی نگاہ سے محفوظ رہتی تھیں۔
ٹائیگر جب بھی اس مکروہ ترین دنیا کے بارے میں سوچتا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ انسانیت کی تذلیل اسے ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں ہر روز بنی نوع انسان کو پابہ زنجیر کرنے کے لیے نت نئے طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ ٹائیگر ان باتوں پر جیسے جیسے غور کرتا رہا، اس کی توجہ عمل استغراق اور جسمانی مشقوں پر بڑھتی چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حیثیت ایک ایسی فوج جیسی ہے جو صرف اور صرف ایک آدمی پر مشتمل ہے، اور اسی ایک رکنی سپاہ کو جرائم کی دنیا کا تختہ الٹنا تھا۔ بنی نوع انسان کو آزادی کی سانسیں فراہم کرنی تھی، اور سب سے بڑھ کر فانگ کو ہلاک کرنا تھا جو اس کے روحانی باپ اور شان کا قاتل تھا۔ اس نے اب تک جسمانی مشقوں اور عمل تخیل پر اتنی محنت پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چند ہی دنوں میں وہ خود کو ایک نئی اور بدلی سی شخصیت محسوس کرنے لگا۔ اس میں کہیں زیادہ سنجیدگی آ گئی تھی۔ طاقت اور توانائی کے چشمے اس کی ذات میں پھوٹ پھوٹ کر اس کی روح کو سیراب کر رہے تھے۔ اگرچہ اسے پہلے ہی دن سے اپنی اہمیت کا احساس تھا، لیکن اب اس کی اہمیت خود اپنی ہی نگاہ میں پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ ایک رکنی فوج کا خیال اسے ہر وقت اپنے کمزور پہلوؤں پر نظر ثانی کرنے اور انہیں مضبوط بنانے کی جدوجہد کرنے پر مجبور کرتا رہتا۔ ادھر کچھ دنوں سے اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی تخیل کی مشق کرنے لگتا تو سونی کا پیکر اس کے تصور کے پردے پر نمودار ہو کر اس کی محنت پر پانی پھیر دیتا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی اور اس کی سوچوں کا ارتکاز ختم ہو جاتا۔ کئی دنوں تک وہ اس پریشان کن صورتحال میں مبتلا رہا۔ پھر ایک روز اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ قدرت نے اس رنگ میں در حقیقت اسے اس کی ایک کمزوری سے آگاہ کیا ہے۔ اسے اپنی یہ کمزوری رفع کرنی چاہیے۔ عملی تنفس، عضلات کے سکون اور دیگر مشقوں کے ذریعے وہ اپنی اصلاح کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اسے اپنے جسم کے ان حصوں پر بھی قابو کی حالت حاصل ہو گئی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان ان کی تسخیر نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس نے اپنی ہستی کو بہت فریب دیے تھے اور کافی کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن اب بھی سونی کے خیالات اس کے جذبوں کی دنیا میں کوہرام مچانے سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ سنجیدگی سے اس پہلو پر نئے زاویوں سے غور کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سلسلے میں اسے اوشان کی باتوں پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ اب وہ کرید کر ان باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا جنہیں وہ ماضی میں اوشان کے سامنے ہنسی میں اڑاتا رہا تھا، اور جیسے جیسے اس موضوع پر غور کرتا رہا صورتحال اس پر واضح ہوتی چلی گئی۔ محبت کا جذبہ ایک عام جوان کے لیے جن معنوں میں اہم ہوتا ہے، وہ ٹائیگر کے لیے ان معنوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اب تک کی زندگی کسی زاہد اور پارسا شخص کی طرح نہیں گزاری تھی، لیکن اس کا ہر گناہ کسی نہ کسی گناہ گار کے دامن سے ہی وابستہ رہا تھا۔ اب تک ایک بھی پاک دامن اس کی کسی خواہش سے آلودہ نہیں ہوا تھا۔ ان سوچوں میں اسے پہلی بار یہ رہنمائی ملی کہ وہ سونی سے روحانی تقاضوں کے مطابق محبت کرنے لگا ہے۔ گویا زندگی میں بالآخر ایک ایسی ہستی آ ہی گئی تھی جس نے اس کے جذبوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ لیکن ٹائیگر کی ہستی بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کا ستون تھی۔ اس پر کسی ایک ہستی کا تسلط نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک کشمکش تھی جس کے درمیان سے اسے اپنے لیے ایک راہ نکالنی تھی۔ ٹائیگر کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ وہ موت کی راہوں کا مسافر ہے، اور ایسے لوگ کسی سے محبت تو کر سکتے ہیں لیکن اس محبت کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ خیالات مکڑی کے جالے کی طرح اس کے ذہن کو اپنے حصار میں لے رہے تھے، لیکن محبت کا جذبہ قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے اور اسے غیر قدرتی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس جذبے کے سامنے بے بس ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کیا وہ سونی کو اپنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو کیا وہ دونوں عام سے میاں بیوی کی طرز زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے؟ اس کے ذہن میں ماسٹر اوشان کی باتیں گونجنے لگی، جو کبھی نہ مرنے والی محبت کا قائل تھا، اور اس کے نزدیک یہ محبت صرف اور صرف خالق حقیقی سے کی جانی چاہیے، روحانی محبت جو دنیاوی علائشوں سے پاک ہوتی ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی وانٹی نامی ملاح نے کشتی کا رخ اچانک ہی موڑ دیا۔ ٹائیگر جب سے اس کشتی میں سوار ہوا تھا وہ اس ملاح سے ایک بار بھی مخاطب نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وانٹی نے اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی لگتا تھا۔ اس نے کشتی کی رفتار بھی تیز کر دی تھی اور مستول کے ساتھ ایک فالتو لالٹین بھی لٹکا دی تھی۔ ٹائیگر خاموشی سے ان تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب تک نہ جانے کتنا سفر کر چکے تھے، اور ٹائیگر نہیں جانتا تھا کہ ابھی کتنا سفر باقی ہے۔